بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری گفتگو سورہ الحمد کی بعض فضیلتیں جو روایتوں میں آئی ہیں اس کے بیان کی ذیل میں چل رہی تھی، اور سبع مثانی جو روایتوں میں بیان کیا گیا سورہ فاتحہ کے لیے، اس کو سبع مثانی کیوں کہتے ہیں؟ اب ایک روایت جو بیان ہوئی تھی کہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو عطا کیا سبع مثانی اور قرآن عظیم، اور جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سورہ فاتحہ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ کل قرآن کے مقابل میں سورہ فاتحہ کو قرار دیا گیا۔ سبع کہتے ہیں 7 کو، مثانی کہتے ہیں 2۔ اس کی مختلف وجوہ بیان کی گئی ہے، مختلف وجہ بیان کی گئی ہے کہ کیوں ان کو سبع مثانی کہتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ سورہ 2 مرتبہ نازل ہوا، اس لیے مثانی یعنی اثنین، 2 مرتبہ، 2 ٹائمز۔ سبع یعنی 7، یہ 7 آیتیں 2 مرتبہ نازل ہوئی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ایک مکے میں نازل ہوئی اور ایک دفعہ مدینے میں نازل ہوئی۔ اور دوسری جو وجہ بیان کی جاتی ہے کہ سلسلے میں ہمارے پاس بھی روایت ہے اور ظاہراً اہل سنت کی بھی روایت ہے کہ اس کو ہر نماز میں 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، اس لیے اس کو سبع مثانی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ سورہ حمد کی سورے کا جز ہے، اگرچہ اہل سنت کے یہاں ظاہراً یہ مورد اختلاف ہے، لیکن ہمارے ہاں اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سورہ فاتحہ کا جز ہونا یہ اتفاقی مسئلہ ہے۔ اور اسی سے متعلق ایک روایت ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ
اہل سنت کی یہاں کم از کم جب یہ روایت صادر ہوئی ہے، ظاہر اس زمانے کے مسلمانوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ حمد کا جز نہیں مانتے تھے. شاید اسی وجہ سے یہ روایت پانچ امام باقر علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے کہ سرقوا اکرم آیت فی کتاب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ چرا لی گئی ہے. سرقت چرا لینا، چرا لی گئی ہے کتاب خدا کی کتاب خدا کی سب سے مکرم آیت، سب سے قابل اکرام، سب سے اہم آیت کو چرا لیا گیا ہے، اور وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوب، ایک اور روایت جو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت کہ انسان ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. اور اس کو چھوڑنے کے نقصانات بیان کیے جاتے ہیں. امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ بعض ہمارے شیعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ترک کر دیتے ہیں، تو خداوند متعال ان کو مشکلات میں گرفتار کر کے ان کا امتحان لیتا ہے تاکہ وہ خدا کا شکر اور خدا کی ثنا کریں اور اس کو فراموش نہ کریں. اور اس پریشانی میں خداوند متعال گرفتار کرتا ہے تاکہ خداوند متعال جو یہ خطا کی ہے اس کا داغ اور اس کا دھبا جو ہے وہ مٹ جائے. کہ روایت کا جملہ ہے کہ عبداللہ بن یحییٰ، اب ظاہر امام صادق علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ عبداللہ بن یحییٰ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور امیر المومنین کے سامنے کرسی بیٹھی تھی. امام نے کہا کہ کرسی پر بیٹھ جاؤ. وہ کرسی پر بیٹھ گیا، یہاں تک کہ وہ گر گیا اور اس کے سر پہ چوٹ لگی، اس کے سر سے خون بہنے لگا. اور امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے اس کا سر دھلوایا اور خون صاف کیا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اس کا جو زخم تھا وہ سارا کا سارا مٹ گیا. اس کے بعد امیر المومنین فرماتے ہیں کہ خوب توجہ کریں کہ یہ خود ایک شکر کے ذیل میں ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ انسان کے اوپر جو مصیبت آتی ہے اس پر انسان خدا کی حمد کرے. امام یہاں پر یہ فرماتے ہیں یا عبداللہ الحمدللہ الذی جعل تمحیص ذنوب شیعتنا، کہ تمام تعریف اس خدا کی کہ جو ہمارے شیعوں کے گناہوں کو اس دنیا میں مٹا دیتا ہے، ان کو مشکلات میں گرفتار کر کے، تاکہ
ان کی اطاعت خالص رہے، تاکہ ان کے گناہ مٹ جائیں گے تو اطاعت خالص ہو جائیں گی اور وہ ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ یا امیر المومنین وَإِنَّا لَا نُجَازِي بِذُنُوبِنَا إِلَّا فِي الدُّنْيَا، یا امیر المومنین کیا ہم کو فقط صرف اور صرف دنیا میں ہی جزا دی جائے گی، یعنی دنیا میں ہی سزا ملے گی ہمارے گناہوں کی؟ تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کیا تم نے رسول کی حدیث نہیں سنی کہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا جو مومن کے لیے جو وہ قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ خداوند متعال ہمارے شیعوں کو دنیا میں مصیبتوں میں گرفتار کر کے پاک کر دیتا ہے۔ پھر امیر المومنین سلام اللہ علیہ اس نقل کے مطابق آیت پڑھتے ہیں، سورہ شورى کی آیت نمبر 30، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ یہ اب تفصیلی گفتگو ہے اس آیت کے ذیل میں کہ جو کوئی مصیبت انسان کے اوپر آتی ہے وہ اس کے کیے کا نتیجہ ہے۔ وَإِذَا وَرَدُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَوَفَّرَتْ عَلَيْهِمْ طَاعَتُهُمْ وَعِبَادَاتُهُمْ وَإِنَّ أَعْدَاءَنَا يُجَازِيهِمْ عَنْ طَاعَةٍ تَكُونُ فِي الدُّنْيَا مِنْهُمْ وَإِنْ كَانَ الْخَوْفُ۔ فرماتے ہیں امیر المومنین کہ تاکہ جب وہ جنت قیامت میں آئے تو ان کی اطاعت اور عبادت خالص ہو، وافر ہو، بہت زیادہ ہو۔ دنیا میں ہی جو مصیبتوں کے ذریعے سے ان کی گناہوں کو خدا معاف کر دینا چاہتا ہے۔ واقعا انسان خدا کی حمد کرے کہ اس بات کے اوپر کہ مختصر سی مصیبتوں میں خدا گرفتار کر کے مختصر سی مصیبت میں خدا گرفتار کر کے ہمارے گناہوں کو اگر مٹا دیتا ہے، انسان تصور کرے اس جہنم کی آگ کو اور جہنم کی آخرت کی مصیبت کو، تو اس کے سامنے تو یہ کوئی مصیبت نہیں ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ ہم جو ہمارے دشمن ہیں خداوند متعال ان کو اسی دنیا میں جزا دے دیتا ہے۔ ایک نقطہ قابل توجہ ہے، یہ نقطہ جو ہے وہ انسان دیکھے کہ امام فرماتے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ لَا وَزْنَ لَهَا، اگر اس کی کوئی وقعت نہیں تھی، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کی کوئی قیمت نہیں تھی، کیونکہ اخلاص نہیں تھا۔ کیوں اخلاص نہیں تھا؟ کہ اللہ کے لیے نہیں انجام دیا تھا، نہیں اللہ کے لیے انجام دیا تھا، لیکن چونکہ ہمارے دشمن ہیں، یعنی نقطہ یہاں پر قابل توجہ یہ ہے کہ اگر ہمارا دشمن ہے تو وہ قربت اللہ کام انجام دے گا تو بھی خلوص اور اخلاص کے ساتھ نہیں کہلائے گا۔ خلاصہ ہے کہ اختصار کے ساتھ راوی سوال کرتا ہے کہ یا امیر المومنین، یہ جو مجھ پر بلا آئی یہ کس مصیبت کی آئی؟ میں نے کیا کام کیا کہ جس کی وجہ سے مجھ پر مصیبت آئی تاکہ میں دوبارہ یہ انجام نہ دوں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اس روایت کے مطابق کہ تم نے جب کرسی پر بیٹھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ترک کیا، یعنی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تمہارا ترک کرنا، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تمہارا ترک کرنا، یہ یعنی امام علیہ السلام کہتے ہیں یہ ایک غلطی ایک مومن کی شان کے مطابق نہیں ہے، لہذا خداوند متعال نے تمہیں مصیبت میں گرفتار کیا۔ واقعا انسان کی دیکھیں کہ اگر ان آداب الہی، آداب اسلامی کو اگر انسان خیال نہیں کرتا تو انسان مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اور ایک لحاظ سے اچھی بات ہے کہ دنیا میں ہی حساب کتاب پورا ہو جاتا ہے، لیکن اگر آداب اور شریعت کی اگر ہم رعایت نہیں کرتے حتیٰ اس قسم کی مستحبات کی، تو انسان جو وہ مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اما علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنی عن اللہ، نہیں جانتے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حدیث بیان کی خداوند متعال کی جانب سے کہ کل امر ذی بال
لم یذکر فی اسم اللہ فہو ابتر، کہ جو شخص بھی کسی بھی قابل توجہ کام کو انجام دیتا ہے اور اس میں اللہ کے نام سے وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے تو وہ کام نامکمل رہ جاتا ہے۔ یہ روایت آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اس کے علاوہ روایت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے، کہ یہ روایت بھی قابل توجہ روایت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرب الی اسم الاعظم، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم سے بہت نزدیک ہے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں اس روایت کے مطابق تہذیب الاحکام شیخ طوسی کی کتاب سے یہ روایت ہے، چھٹے امام اس روایت کو نقل کرتے ہیں، چھٹے امام سے اس روایت کو راوی نقل کرتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم سے بہت نزدیک ہے، جس طرح آنکھوں کی سیاہی اس کی سفیدی سے کتنی نزدیک ہے، جو انسان کی آنکھوں کی گولی ہے اس میں ایک سیاہ پوائنٹ ہے، ایک بلیک ہے، ایک وائٹ ہے۔ امام فرماتے ہیں بلیک سیاہ سفید سے کتنا نزدیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی دیکھو اس میں اعظم سے اتنا ہی قریب اور اتنا ہی نزدیک ہے۔ بس ملاحظہ کیا کہ اس کو اسم اعظم سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، اور جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا جز ہے، روایت ہے، یہ بھی تہذیب الاحکام شیخ طوسی کی جو فقہی کتاب ہے اس کی روایت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب المثانی کا جز ہے، بلکہ امام فرماتے ہیں کہ نام ہیا افضلہن، کہ پورے سورہ فاتحہ میں جو سب سے افضل ترین جز ہے، افضل ترین حصہ ہے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ پر اس کی فضیلت کی آخری روایت آج کی حد تک کہ روایت صحیح سند بھی ہے، کہ روایت کا جملہ ہے کہ جب تم سوار ہو سواری پر تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ واللہ اکبر۔ خوب، اب ہم شروع کرتے ہیں باقاعدہ طور پر جو وہ قرآن کی تفسیر کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ جو ہے بسم اللہ بے سین میم، یہ جو بے سین میم ہے، یہ جو اس میں بسم میں دو چیزیں ہیں، ایک بے جس کو با کہتے ہیں، ایک سین اور میم۔ عربی میں کچھ ایسے الفابیٹس ہیں، کچھ ایسے حروف ہیں کہ جو ملانے کے کاموں کے لیے آتے ہیں اور خود اس کی کوئی میننگ ہوا کرتے ہیں۔
اس کے خود میننگ ہوا کرتے ہیں. خوب جیسے یہاں پر با حرف جر ہے. با یہ جو بے ہے اس کا کام کیا ہے؟ اس کی خود یہ دو کام کرتا ہے. ایک جو ہے وہ اس کے اپنے میننگ ہوتے ہیں، معنی ہوتے ہیں جو کنیکٹ کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جس ورڈ کے اوپر، جس کلمے کے اوپر یہ آتا ہے، داخل ہوتا ہے، اس کو کسرہ دیتا ہے، زیر دیتا ہے، جر دیتا ہے. بسم اللہ، با حرف جر، اور سین اور میم. یہ سین اور میم کیا ہے؟ یہ در حقیقت اسم ہے. اسم ہم کہتے ہیں نا، عربی میں کہتے ہیں مسمک، تمہارا نام کیا ہے؟ اسم. ما اسمک. تو یہاں پر بے الف سین میم، کہ یہ الف جو وہ گر گیا ہے کثرت استعمال کی وجہ سے. بسم اللہ. ہو با حرف جر ہے، سین اور میم اسم. کہتے ہیں کہ یہ اسم، اچھا با جو آیا ہے، با، یہ با کے کئی سارے میننگ ہیں. ایک میننگ ہے مدد طلب کرنا. مدد طلب کرنا یہ با کی میننگ ہے. یعنی جو بے آیا ہے، بے کی میننگ یہ ہے. اسم میں دو احتمال ہے کہ یہ اسم یا سما سے نکلا ہے. سین میم اور فاطمہ والی ہے سما. سما کا مطلب ہوتا ہے بلندی، رفعت، بلندی. اسی سے نکلا ہے سما. آسمان کو کیا کہتے ہیں؟ سما، چونکہ وہ بلند ہے. یا یہ وسما سے نکلا ہے، اور وسما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علامت لگانا. کسی چیز کے اوپر آپ علامت لگائیں تو اس کو وسما کہتے ہیں. تو اب یہ جو اسم ہے یہ یا سما سے ہے یا وسما سے ہے. اچھا ایک نقطہ جو قابل توجہ ہے وہ یہ کہ یہ جو با حرف جر ہے بسم اللہ کا، اس کو کہتے ہیں با حرف جر. یعنی وہ بے جو جر کا کام کرتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں با حرف جر. یہ با حرف جر اور اسم جو اس کے اوپر با داخل ہوا ہے، یہ ایک فعل سے ریلیٹ کرتا ہے. وہ فعل چھپا ہوا ہے. وہ فعل چھپا ہوا ہے. وہ فعل کیا ہے؟ فعل یعنی ایک کام. فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر ایک فعل چھپا ہوا ہے کہ اشرعو یا نشرعو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع تو کہیں پر بھی نہیں آیا ہے. تو یہ جو نشرعو ہے یا نقرعو ہے یا نطعمو ہے یا نشربو ہے، کہ اگر آپ کھانا کھانا چاہ رہے ہیں تو آئے گا ناکلو.
یعنی میں کھاتا ہوں اللہ کے نام کی مدد سے. اگر پانی پینا چاہتے ہیں تو کہا جائے گا کہ نشربو، میں اللہ کے نام سے پانی پی رہا ہوں. یا اگر آپ قرات کرنا چاہ رہے ہیں تو کہیں گے، یعنی کہیں گے نہیں، یہاں پہ ایک لفظ چھپا ہوا ہے نقرعو، یعنی میں قرات کرتا ہوں یا میں کوئی بھی کام شروع کرتا ہوں. نشرعو میں شروع کرتا ہوں. تو شروع کرتا ہوں، اسی لیے عام طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو ٹرانسلیشن ہوتے ہیں اس میں جو ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے وہ یہ کیا کیا جاتا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اور شروع کرتا ہوں، اور اس میں تو کہیں نہیں لکھا ہے شروع کرتا ہوں. تو یہ جو شروع کرتا ہوں، یہ جو فعل ہے، یہ جو کام ہے، یہ چھپا ہوا ہے. نشرعو یہ چھپا ہوا ہے. میں شروع کرتا ہوں، یا میں کھاتا ہوں، یا میں بیٹھتا ہوں، یا میں اٹھتا ہوں، یا میں کتاب پڑھ رہا ہوں، یا قرآن پڑھ رہا ہوں. تو اسی کی مناسبت سے جو وہ ایک فعل کو ہم یہاں پر تقدیر میں رکھیں گے، یعنی چھپا ہوا ہے وہ. آپ کی خدمت میں جیسا کہ بیان کیا، با استعانت کے لیے ہے، یعنی میں اللہ کے نام کی مدد سے قرات کرتا ہوں، میں اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں، میں اللہ کے نام کی مدد سے کھاتا ہوں، میں اللہ کے نام کی مدد سے پیتا ہوں، اور جو بھی آپ کام کر رہے ہیں مثلا. تو یہ بات جو ہے وہ کیا ہے، مدد کے لیے آتا ہے. خوب کیوں یہاں پر مدد کو طلب کیا جا رہا ہے؟ خوب مدد کو یہاں پہ اس لیے طلب کیا جا رہا ہے کیونکہ انسان جو ہے وہ محتاج ہے اپنی ذات میں، محتاج مطلق ہے. محتاج مطلق کس کو کہتے ہیں؟ محتاج مطلق یعنی انسان جو ممکن الوجود ہے، اپنی ذات میں، اپنے عوارض میں، حدوث میں، بقا میں، ہر چیز میں یہ محتاج ہے. اپنی ذات میں یعنی خود میں اپنے وجود میں محتاج ہوں. عوارض یعنی جو مجھ پر چیزیں عارض ہوئی ہیں، میرا علم، میری قدرت، میری طاقت، میرا علم، جو چیزیں مجھ پر آئی ہیں. حدوثھا و بقاؤھا، ایک دفعہ توجہ کریں، میرا وجود حادث ہوا ہے، اس کو کہیں گے حدوث. جب میں خلق ہوا تو یہ میرا حدوث ہے. بقا یعنی یہ میری کنٹینیوٹی ہے، میں ہر چیز میں ممکن ہوں، ہر چیز میں محتاج ہوں. اس کو کہتے ہیں محتاج مطلق. ہر چیز میں میں محتاج ہوں. کس کا محتاج ہوں؟ ایک غنی مطلق کا محتاج ہوں. غنی مطلق یعنی جو ہر لحاظ سے بے نیاز ہے، ہر لحاظ سے جس میں کوئی احتیاج نہیں ہے، وہ خدا متعال کی ذات ہے. خدا اپنی ذات میں، خدا اب حدوث کا لفظ تو استعمال نہیں کیا جاتا تھا خدا کے لیے، لیکن خدا اپنی ذات میں، خدا اپنی صفات میں بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. بس چونکہ انسان اپنی ذات میں محتاج ہے، لہذا جب کام کو شروع کرتا ہے تو طلب مدد کرتا ہے اللہ کے نام سے. لہذا وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد سے، کیونکہ میں تو محتاج مطلق ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. لہذا میں مدد کو طلب کرتا ہوں ایک ایسی ذات سے جو غنی مطلق ہے، بے نیاز مطلق ہے، ہر لحاظ سے جو بے نیاز ہے اسے طلب مدد کرتا ہوں.
خوب، بس یہ بات واضح ہو گئی. با حرف جر، یہ بے حرف جر کی بات تھی. اور جیسا کہ آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ یہاں پہ ایک فعل تقدیر میں ہے. تقدیر یعنی چھپا ہوا ہے، ایک فعل چھپا ہوا ہے، اور وہ مرضی ہے کوئی بھی فعل لے سکتے ہیں کہ میں شروع کرتا ہوں، میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، میں اٹھتا ہوں، میں بیٹھتا ہوں، ایکس وائی زیڈ کچھ بھی. یہ جو اسم ہے جس کا الف گر گیا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا یہ سما سے ہے. سما کا مطلب کیا ہے؟ سما یعنی سین میم اور فاطمہ والی ہے. سما رفعت بلندی کے لیے آتا ہے. ممکن ہے یہ اسم سما سمو یا سما سے مشتق ہے، اس سے نکلا ہوا ہے. چونکہ دیکھیں عربی زبان میں ہر زبان میں ایک حد تک ہوتا ہے، عربی زبان میں ان چیزوں کا بہت خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ لفظ کہاں سے ایکسٹریکٹ ہے، کہاں سے نکلا ہوا ہے. پہلی بات تو یہ کہ آیا کہیں سے نکلا ہوا ہے یا ایسے ہی اسی شکل میں ہے. اگر کہیں سے ایکسٹریکٹ ہو تو اس کو کہتے ہیں اشتقاق، مشتق ہے، یعنی یہ وہاں سے نکلا ہوا ہے، وہاں سے نکلا ہوا ہے، یہ وہاں سے ایکسٹریکٹ ہے. اور اگر یہ لفظ ایسا ہی ہے کہیں سے مشتق نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں جامد ہے. تو اسم جو ہے وہ کہاں سے ایکسٹریکٹ ہے، کہاں سے نکلا ہوا ہے؟ کہتے ہیں سما سے نکلا ہوا ہے. معذرت کے ساتھ اس کو تھوڑی سا اس کو جو وہ صحیح کر لیں. یہ اسم یا سمو سے نکلا ہے یا سما سے نکلا ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. سمو بلندی کے معنوں میں، جیسے سما بھی نکلتا ہے، سین میم واو. سمو یا سمو سے مشتق ہے یا سما سے مشتق ہے. سما یعنی علامت، سمو کا مطلب بلندی اور سما کا مطلب علامت. یہ جو سین میم ہے فاطمہ والی ہے سما، یہ اس کو ہے کہتے ہیں، یہ تے نہیں کہلاتے. ہم اس کو تے کہتے ہیں، فاطمہ والی تے نہیں ہے، یہ ہے. تو یہ جو ہے یہ در حقیقت واو کے بدلے میں ہے کہ یہ جو سما ہے در حقیقت کیا تھا؟ وسما. واو سین میم وسما تھا. واو کو اب گرا دیں تو اس واو کے بدلے میں آخر میں ہے لگا دیے فاطمہ والی، تو یہ علامت کے معنوں میں ہے. بس یہ اسم یا سمو سے نکلا ہے یا سما سے نکلا ہے، یا سمو سے نکلا ہے یا سما سے نکلا ہے. اور دونوں صورتوں میں اس کے اوپر جو حمزہ ہے، اچھا یہ بھی آپ کے لیے چونکہ یہ قرات کے قوانین میں سے ہے کہ عربی میں الف کاؤنٹ نہیں کیا جاتا ہے، الفابیٹ میں حمزہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے. الف اور حمزہ میں فرق کیا ہے؟ الف اور حمزہ میں فرق یہ ہے کہ الف کے اوپر کوئی بھی اعراب کبھی بھی نہیں ہوتے ہیں. الف کے اوپر کوئی بھی اعراب نہیں ہوتا ہے. اعراب کس کو کہتے ہیں؟ زیر زبر پیش. یہ زیر زبر پیش عربی میں الف کے اوپر کبھی بھی نہیں آتے ہیں. جب بھی عربی کے اوپر الف کے اوپر زیر زبر پیش آئے تو وہ الف نہیں رہتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو حمزہ کہتے ہیں. تو یہ اسم کے اوپر کیا ہے؟ کون سی علامت ہے؟ زیر کی علامت ہے، کسرے کی علامت ہے. تو یہ حمزہ ہے، یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے. اچھا حمزے کی دو قسمیں ہیں، ایک حمزہ وصل کہلاتا ہے، ایک حمزہ اب اردو کے حساب سے کہیں تو حمزہ قطع کہلاتا ہے.
حمزہ وصل ہمیشہ ملانے میں پڑھنے میں گر جاتا ہے، اسی لیے ہم نہیں پڑھتے، بے اسم اللہ نہیں پڑھتے، ہم بے اسم اللہ نہیں پڑھتے، بلکہ کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ جو بھی حمزہ ریڈنگ میں گر جائے اس حمزے کو حمزہ وصل کہتے ہیں، اس حمزے کو حمزہ وصل کہتے ہیں۔ تو بسم اللہ جو ہے وہ یہ حمزہ کیونکہ وہ ریڈنگ میں گر گیا لہذا اس کو حمزہ وصل کہتے ہیں۔ اب عربی میں جو الفاظ کی توڑ پھوڑ ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ ایک لفظ کو ایک لفظ میں مختلف طریقوں سے اس کو توڑ پھوڑ کیا جاتا ہے، اور یہ بالکل صحیح ہے، جائز ہے، اور اس طریقے سے اس میں یہ چیز ہوتی ہے جب تک جو کہ اس کا اصلی معنی باقی رہے، تو اس قسم کی جو کو توڑ پھوڑ اس میں رہتی ہے۔ خب اب یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، کیونکہ یہ نقطہ قابل توجہ ہے کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ اسم، اب اسم سمو سے بھی نکلا ہے اور سما سے بھی نکل سکتا ہے، دونوں سے پاسبلٹی ہے۔ یہاں پر اگر سبزواری ایک نقطہ بیان کرتے ہیں، سید عبدالعلی سبزواری، ان کی تفسیر کی کتاب ہے مواہب الرحمن، کہ ہم انشاءاللہ ان کی تفسیر سے بھی مدد لیں گے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو چاہے سمو سے لیں چاہے وسما اور سما سے لیں، ممکن ہے کہ ہم دونوں معنی کو ایک جامع معنی کی طرف پلٹا دیں۔ کیا مطلب؟ یعنی دونوں معنی کو ہم ایک ایسے معنی کی طرف پلٹا دیں کہ یہ لیں تو بھی وہی ہو جائے گا اور وہ لیں تو بھی یہی ہو جائے گا۔ اب چونکہ مثال آئے گی تو ہم بات واضح ہو جائے گی۔ ایک ایسا جامع معنی یعنی دونوں کو جمع کرنے والا ہو، جامع دونوں کو جمع کرنے والا ہو۔ اور وہ جامع معنی کیا ہے؟ بروز اور ظہور۔ بروز اور ظہور، بروز یعنی کسی چیز کا ظاہر ہو جانا، ظہور امام ظہور کریں گے یعنی امام ظاہر کریں گے۔ تو یہ ایک جامع معنی ہے کہ ہم چاہے سمو کے معنوں میں لیں چاہے ہم جو ہے وہ سما کے معنوں میں لیں کہ جس کے اصل و سما ہیں، یہ دونوں ظہور کے معنوں کی طرف پلٹ جائیں۔ کیوں؟ رفعت یعنی بلندی، یہ ایک قسم کی علامت ہے۔ جو جب آپ کسی چیز کو بلند کرتے ہیں، مثلا پرچم، آپ نے پرچم بلند کیا تو یہ بلند بھی کیا اور یہ ایک علامت بھی ہے۔ اب آپ جو ہے وہ اگر کسی کاروان وغیرہ میں گئے ہوں تو کاروان والے پرچم اٹھاتے ہیں، یہ علامت ہے کہ یہ ہمارا کاروان ہے۔ تو
اور بس رفعت ایک قسم کی بلندی ہے، رفعت ایک قسم کی علامت ہے، اور علامت ایک قسم کی جو وہ بلندی ہے، جو صاحب علامت ہے. خوب بس، اور یہ دونوں کے اندر ظہور موجود ہے، ان دونوں کے اندر ظہور موجود ہے، یعنی کسی چیز کا ظاہر ہو جانا. مثلا جو چیز بلند ہوتی ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے، جس چیز میں علامت ہوتی ہے، نشانی ہوتی ہے، وہ ظاہر ہو جاتی ہے. مثلا اگر مثال کے طور پر آپ نے اپنی کتاب کے اوپر نام لکھا ہوا ہے تو تمام کتابوں میں آپ کی کتاب نمایاں ہوگی، ظاہر ہو جائے گی. تو دیکھا آپ نے کہ چاہے یہ وسما سے ہو، چاہے سمو سے ہو، دونوں میں جو ہے وہ ظہور کے معنی ہے. اور نام جو نیم ہوتا ہے، نیم محمد علی فاطمہ حسن حسین فار ایگزامپل، اس کو اسم بولتے ہیں، کیونکہ اسم کیا ہے، انسان کو نمایاں کرتا ہے، ایک دوسرے سے ڈفرینشیٹ کرتا ہے، واضح کرتا ہے. خوب اب یہاں پر ایک نقطہ ہے جو مرحوم سید سبزواری ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہاں پر لفظ اسم لانے کی کیا ضرورت تھی، کیوں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیوں نہیں کہا باللہ الرحمن الرحیم، کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد سے، نہیں کہا میں شروع کرتا ہوں اللہ کی مدد سے. خوب اب یہ ایک نقطہ ہے. خوب انہوں نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد سے، نہیں کہا کہ میں اللہ کی مدد سے شروع کرتا ہوں. کہا یہاں پر ایک نقطہ ہے، ایک اشارہ ہے. کیا ہے وہ اشارہ؟ فرماتے ہیں کہ اشارہ یہ ہے کہ انسان خدا کا ادراک نہیں رکھ سکتا ہے. انسان جو اس کی حد ادراک ہے، جہاں تک انسان کی پہنچ ہے، وہ اللہ کا نام ہے، وہ اللہ کا نام ہے. لیکن یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایک ہوتا ہے اسم، ایک ہوتا ہے مسمى. یعنی کیا مطلب اسم اور مسمى؟ مثال کے طور پر ہر زبان میں یہ جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں، یہ الفاظ لفظ ہیں، حقیقت نہیں ہے. مثال کے طور آپ نے کہا کہ پانی، پے الف نون یہ پانی، یا انگلش میں کا واٹر، عربی میں کا ماں. تو واٹر یہ لفظ ہے، یہ پانی تو نہیں ہے نا، یہ تو ایک ورڈ ہے. اس ورڈ کو اگر آپ لکھتے ہیں اور اس کو کھا لیں تو پیاس نہیں بجھے گی، یا آپ واٹر کو اگر زبان سے ادا کریں، پانی کو زبان سے ادا کریں تو پیاس نہیں بجھے گی. انسان زندگی بھر ساری زندگی کہتا رہے واٹر 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 واٹر، پانی 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 پانی، تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی، کیونکہ یہ تو ایک لفظ ہے. وہ جو خارج میں ایک لیکوڈ فارم میں، ٹرانسپیرنٹ شکل میں وہ جو لیکوڈ ہے، وہ در حقیقت پانی ہے. تو
لفظ پانی ہے اس کو کہتے ہیں اسم. اسم وہ ورڈ ہے. مسمى یعنی وہ حقیقت جو خارج میں موجود ہے. وہ حقیقت جو خارج میں موجود ہے. خوب ملاحظہ فرماتے ہیں. تو ایک ورڈ ہوتا ہے، ایک لفظ ہوتا ہے اور ایک حقیقت ہوتی ہے. جتنے بھی الفاظ ہیں خوب یہ لفظ ہے، یہ الفاظ ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت وہ جو خارج میں ہے. بس فرماتے ہیں کہ سید سبزواری قدس سرہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر لفظ اسم کو جو لے کر آئے یہ بیان کرنے کے لیے کہ انسان اس ذات کی حقیقت کو درک نہیں کر سکتا ہے. انسان اس ذات کی حقیقت کو درک نہیں کر سکتا ہے. لہذا اب انسان اسم کو سمجھ سکتا ہے. اسی طرح دیکھیں انشاءاللہ ایک روایت بھی آئے گی. ایک لفظ اللہ، یہ اللہ کیا ہے؟ نام ہے. اللہ حقیقت خدا نہیں ہے. وہ جو خدا کی ذات ہے وہ مسمى ہے، اللہ اسم ہے. جیسے مثال کے طور پر لفظ محمد لفظ ہے، اور وہ جو شخص ہے جس کا نام محمد ہے وہ حقیقت ہے. تو اسی طرح اللہ میں بھی یہ لفظ اللہ اسم ہے، وہ جو خدا کی ذات ہے وہ مسمى ہے. یہ اب سید سبزواری فرماتے ہیں کہ یہ لفظ اسم کو لے کر آنا اشارہ ہے اس چیز کی طرف. نہیں کہا باللہ الرحمن الرحیم بلکہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب نقطہ انشاءاللہ واضح ہو گیا ہوگا. اب یہ بہرحال اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ممکن ہے کوئی آ کر کہے، توجہ کریں، ایک اور احتمال موجود ہے. شاید اس وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہا باللہ الرحمن الرحیم. شاید ایک وجہ یہ ہو کہ وسیلے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ آپ خود خدا سے مدد طلب کریں، ایک دفعہ اللہ کے نام سے مدد کو طلب کریں. یہ وسیلہ ہو جائے گا. اللہ کا نام وسیلہ ہو گیا. ممکن اس نقطے کی وجہ سے اسم کو لایا گیا ہو. بس یہ دو وجہ ہو سکتی ہے. یہ بھی شاید یہ وجہ ہو. باقی جو ہو خدا زیادہ بہتر جانتا ہے. اس کے بعد لفظ اللہ. لفظ اللہ کیا ہے؟ خب لفظ اللہ کیا ہے؟ خب توجہ کریں. آیا یہ اس میں جنس ہے یا علم ہے؟ یعنی کیا مطلب اس میں جنس اور علم؟ اب میں ایگزامپل سے آپ کے لیے بات واضح کروں. مثال کے طور پر لفظ ماء، میم الف حمزہ ماء، پانی، واٹر. یہ جو پانی ہے، اس گلاس میں جو پانی ہے اس کو بھی پانی کہتے ہیں. اس گلاس میں پانی ہے اس کو بھی پانی کہتے ہیں. اس گلاس میں پانی ہے اس کو بھی پانی کہتے ہیں. بالٹی میں جو پانی ہے اس کو بھی پانی کہتے ہیں. حوض میں جو پانی ہے اس کو بھی پانی کہتے ہیں. واٹر ٹینک میں جو پانی ہے اس کو بھی پانی کہتے ہیں. سب کو پانی کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اس میں جنس. ایک ہوتا ہے علم، جس کو ہم کہتے ہیں نام، نیم.
مثال کے طور پر محمد. اب یہ جو محمد ہے اس ہر انسان کو محمد نہیں کہتے ہیں، بلکہ محمد جو علی کا بیٹا ہے، فلاں جگہ رہتا ہے، یہ جو محمد ہے یہ ایک پرٹیکولر خاص شخص کا نام ہے. اس کو کہتے ہیں علم. عین لام میم علم، یعنی معلوم ہے، واضح ہے، یہ شخص جس کو ہم نام بولتے ہیں، نیم بولتے ہیں، اسم بولتے ہیں. خوب، اب سوال یہ کہ یہ اللہ علم ہے یا اسم جنس ہے؟ کہ ہر خدا جس کو انسان تصور کر سکتا ہو صحیح اور غلط، اس کو اللہ کہتے ہیں، اس کو اللہ کہتے ہیں، الہ. آیا اس میں جنس ہے یا علم ہے؟ اگر کوئی سید سبزواری اور شاید اکثر یہ سب کے سب کہتے ہیں کہ نہیں یہ علم نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے، سوری یہ اس میں جنس نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے لفظ کو بنایا گیا، اس خدا کو بھی اللہ کہا جائے، اس خدا کو بھی اللہ کہا جائے، چاہے غلط خدائے ہوں، غلط خدا بنائے گئے ہوں. جس طریقے سے پانی، اس کو بھی پانی کہا جائے، اس کو بھی پانی کہا جائے، اس کو بھی پانی کہا جائے. اس میں جنس نہیں ہے بلکہ یہ علم ہے. کس کے لیے علم ہے؟ محمد علم ہے. کس کے لیے علم ہے؟ محمد نام ہے. کس کا نام ہے؟ وہ پرٹیکولر شخص کہ جو فلاں جگہ، فلاں محلے میں، فلاں کا بیٹا، یہ جو فلاں پرٹیکولر شخص ہے اس کا نام محمد ہے. اللہ علم ہے. کس کے لیے علم ہے؟ ایک ذات جو مستجمع لجمیع صفات الکمالیہ. اب یہ لفظ بہت موٹا لفظ ہو گیا کہ توجہ کریں کہ یہ علم ہے، نام ہے کس کا؟ اس ذات کا کہ المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ، وہ ذات کے جو تمام صفت کمالیہ کو جمع کرنے والا ہے، جس کے اندر تمام صفت کمالیہ موجود ہے، جس کے اندر تمام صفات کمالیہ موجود ہے، اس کا نام ہے یہ. وہ کون ہے؟ وہ خداوند متعال، وہ گاڈ، وہ ذات باری تعالی، وہ جو اس کے وہ ایک ہی ذات ہے. وہ یعنی میں کیا ورڈ اس کے لیے استعمال کروں؟ خالق، رازق، رب، جس کے لیے ساری صفات کمالیہ جس کے اندر موجود ہیں، اس کا نام ہے یہ اللہ. اس کے لیے علم ہے یہ اللہ. نہ ہر خدا کو اللہ کہا جاتا ہے. بس یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ اللہ اس میں جنس نہیں ہے. مثلا پانی، اس کو بھی پانی کہا جاتا ہے، اس کو ٹینک میں ہو وہ بھی پانی ہے، وہاں پہ ہو وہ بھی پانی ہے، وہ بھی پانی ہے، وہ یہ سب پانی 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 ہے. یا مثال کے طور پر مین، مرد، وومین، یہ بھی مین ہے، وہ بھی مین ہے، وہ بھی مین ہے، وہ بھی مین ہے، یہ بھی وومین ہے، یہ بھی وومین ہے، یہ بھی وومین ہے. یہ اس میں جنس ہے. تو لفظ اللہ اس میں جنس نہیں ہے بلکہ علم ہے. عین سے علم.
اب یہ لفظ اللہ کس سے مشتق ہے؟ کس سے مشتق ہے؟ کس سے ایکسٹریکٹ ہے؟ کس سے نکلا ہوا ہے؟ یہ کلمہ، یہ اسم جلالہ، اللہ کے نام کو اسم جلالہ بھی کہتے ہیں. یہ اسم جلالہ یعنی اللہ، لفظ اللہ، اس کو اسم جلالہ بھی کہتے ہیں. یہ اسم جلالہ کس سے ایکسٹریکٹ ہے، کس سے نکلا ہے؟ اب اس میں تقریباً 5 قول ہیں کہ آج اس کو نہیں بیان کریں گے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کو بیان کریں گے کہ یہ جو اللہ ہے یہ ایکسٹریکٹ ہے یا اس کی حقیقت کیا ہے. اس کے اندر کل 5 اقوال ہیں، 5 قول ہیں. انشاءاللہ اس کو اگلی کلاس میں اس کو ڈسکس کریں گے کہ یہ 5 قول ہے کہ اللہ یہاں سے نکلا ہوا ہے، اس کی اصل یہ تھی یا کیا تھی. انشاءاللہ اس کو اگلی کلاس میں اس کو انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.